السلام علیکم فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر. شہر فیصل آباد جو کہ مانچسٹر کے طور پر پاکستان کے اندر پہچانا بھی جاتا ہے, جانا بھی جاتا ہے, اور جب بھی مانچسٹر کی بات ہوتی ہے تو صنعت, تاجر اور اس کے ساتھ مزدور کی بات ہوتی ہے, اور یہ تینوں انٹر ریلیٹ ہیں آپس کے ساتھ, کیونکہ صنعت چلے گی, صنعت کا پہیہ چلے گا تو ہی تاجر جو ہیں وہ اپنی دکانوں پہ کاروبار کرتے ہیں, اسی صنعت سے وابستہ مزدور بھی ہیں, تو اسی کے ونگز کہہ لیں, اور یہ دونوں مضبوط ہوتے ہیں تو صنعت جو ہے وہ اپنا پہیہ مکمل طور پر چلاتی ہے. اور یہ جب تینوں چلتے ہیں تو پاکستان, کیونکہ مزدور جب پیسے لے کے جاتا ہے تو کسی دکان پہ یا کہیں بھی اپنے گھر کا راشن لے گا, روزمرہ کی اپنی جو ضروریات ہے وہ پوری کرے گا. اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں گے تاجر کی تو اس کا کاروبار چلے گا تو یہ پیسہ جو ہے وہ فلوٹ کرے گا مارکیٹ کے اندر, اور معاملات اور معیشت سیدھے ڈرگ کے اوپر چل سکے گی. لیکن اس وقت پاکستان کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے ڈیفالٹ ہو گیا, ڈیفالٹ ہو جائے گا. اس کے اندر خطرات کیا ہیں, ہو چکا ہے, کیا ہو چکا ہے, اس پہ فیصل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کہا کہ ٹیکنیکل طور پر دیکھیں تو تھوڑا سا ایسا معاملہ ہوا ہے. تو ہم آج ہمارے ساتھ پینل موجود ہے فیصل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے اندر, ان کا میں آپ سے تعارف کروا دوں پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اسلم بھلی صاحب موجود ہیں جو کہ نائب صدر ہیں فیصل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے, اور معروف تاجر لیڈر بھی ہیں, صدر ہیں سپریم انجمن تاجران کے بھی. ان کے ساتھ کاشف ضیاء صاحب موجود ہیں, معروف ایکسپورٹر ہیں جبکہ سابقہ چیئرمین ہیں پاکستان ہازری مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن کے. ان کے ساتھ رانا عبدالغفور صاحب موجود ہیں جو کہ ہازری مینوفیکچر ایسوسیشن کے صدر ہیں, اور معذرت کے ساتھ امبرائڈری ایسوسیشن کے صدر ہیں, اور ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کاٹیج انڈسٹری اور ایس ایم ای کی نمائندگی کرتے ہیں. ایس ایم ای کی نمائندگی کرنے والے ہمارے ساتھ کاٹن پاور لوم ایسوسیشن کے صدر اعجاز ناگر صاحب بھی موجود ہیں. چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں بات کا آغاز کر لیتے ہیں بھلی صاحب سے. بھلی صاحب, آپ کو تھوڑا سا تانا بھی دے لیا جاتا ہے کہ آپ کی نون لیگ کی گورنمنٹ وفاق میں آ گئی ہے, لیکن کیا سمجھتے ہیں اس وقت معاملات کیسے چل رہے ہیں, حالات و واقعات کیسے ہیں, کیا ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے یا اس لفظ کو صرف ایک ڈراؤنا خواب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, اور معاملات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے خراب ہو چکے ہیں, یہ معاملات زیادہ خراب ہو چکے ہیں, دکھائے کم جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا جی. اصل بات یہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہوا اور نہ ہی ہونے جا رہا ہے, مگر جس قسم کے اشاریے نظر آ رہے ہیں, جس قسم کا سنیریو نظر آ رہا ہے, وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ہم واقعی ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی جو گورننس ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی. ہم 7-8 ماہ سے جب سے فیڈرل میں ہماری حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت جس کو میں کہوں گا آئی ہے, اس نے کوئی خاص طور خواہ کام کرنا یا کامیابی حاصل نہیں کی. اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ انسٹیبلٹی ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, کام کرنے نہیں دیا جا رہا باوجود وہ آپ بھی سمجھتے ہیں سارا جو سنیریو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر کاروبار کرنے کے لیے, صنعت چلانے کے لیے, کام کو چلانے کے لیے ماحول نہیں ہوگا تو پھر کام نہیں چلے گا. یہاں پہ کھلاڑی جو ہے وہ اپنی پرفارمنس نہیں دکھاتے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ٹیسٹ سیریز اپنی ہوم جو ہے وہ اپنے 75-70 سال میں ہم نے گھر میں ہار دی ہے. اگر اس طرح کی جو گورننس ہوگی اور کام نہیں کرنے دیں گے ادارے تو پھر ایسا ہی ہوگا. یہ جو سیاسی کشمکش ہے اور یہ جو کیفیت ہے, اس میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں, کوئی بھی حکومت آ جائے, کام نہیں اگر کرنے دیا جائے گا, ملک ترقی نہیں کرے گا, معیشت ترقی نہیں کرے گی. ہماری 70% سے زیادہ جو ہے اس وقت انڈسٹری وہ بند پڑی ہے, بھلے وہ ٹیکسٹائل کی ہو. ٹیکسٹائل کا ہب ہے ہمارا فیصل آباد, اور 65% یہاں پہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے. وہ اس میں سے تقریباً 40% تو بند پڑی ہے, 35% بند ہونے کے قریب جا رہی ہے. یہ ہماری صورتحال بنی پڑی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پولٹری کا ہمارا کیا حال ہوا ہے. سارے کا سارا ملک ہمارا اس وقت جو ہے امپورٹ بیس پہ ہم چل رہے ہیں. ہمارے جتنے را مٹیریل ہیں وہ کیمیکل کے ہوں, وہ خوراک کے ہوں, وہ پلسز کے ہوں, وہ ہر چیز تو ہم باہر سے لے رہے ہیں. ہم زرعی ملک ہوتے ہوئے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خوراک کی تمام آئٹمیں جو ہیں وہ بھی باہر سے منگواتے ہیں. اچھا چلیں, بھلے ہمارا آئل کا جو ہے ہم نے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ریسرچ نہیں کی, یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے. بڑے بڑے ادارے ہمارے موجود ہیں, سب پورے ملک کی, ایشیا کی سب سے بڑی یہاں پہ ایگریکلچر یونیورسٹی, یہاں پہ بڑے بڑے کالجز ہم نے بنا دیے. پتہ نہیں ہم نے کیا تعلیم حاصل کی ہے, ہم نے کہاں ریسرچ کا کام کیا ہے, ہم سیڈ تک نہیں بنا سکے, وہ بھی ہم چائنا سے لے رہے ہیں. واپس آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ نے کرکٹ والا جو جملہ بولا بڑا فنی تھا کہ ہم کرکٹ بھی ہار گئے, یعنی کہ ہم ہر طرف سے اس وقت مایوسیاں جو پھیل رہی ہیں. کاشف ضیاء صاحب,
آپ پاکستان ہاؤسنگ مینوفیکچر ایکسپورٹر ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کی جو ایسوسیشن ہے وہ پاکستان کی ٹاپ ایکسپورٹر ایسوسیشن ہے اور ٹاپ لیول کے اوپر وہ ریپرزینٹ کرتی ہے, لیکن وہ بھی 18% جو ہے وہ ڈکلائن میں چلے گئی ہے اگر دیکھیں تو ہم گزشتہ مہینے کے اندر. کیا لگ رہا ہے مایوسیاں پھیل رہی ہیں؟ 7.5 لاکھ لوگ گزشتہ سال 2 لاکھ جاتے ہیں, اس سال 7.5 لاکھ 3% تک اضافہ ہوتا ہے. لگتا ہے کوئی پاسبلٹیز ہیں جو ہم خود مل کر بھی اسے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں بلال, اس ٹائم پہ جو سچویشن ہے وہ تو اس ٹائم پہ بڑی گمبھیر سچویشن ہے اگر ٹیکسٹائل کی اسپیشلی ایکسپورٹس کی بات کی جائے. اور یہ وہی شہر ہے, یہ وہی فیصل آباد ہے اور یہ وہی چیمبر ہے جہاں پہ بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں کہ انہی جگہوں پہ بیٹھ کے ہم نے گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے پاکستان میں لیبر شارٹ ہو گئی ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے لیے, اسکلڈ لیبر جو ہے. اور یہ وہ سیکٹر جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا تھا ہاؤسری سیکٹر کا 35% گروتھ کے ساتھ چلا تھا, ہائیسٹ ایور. اور یہ پاکستان کی ہسٹورک ایکسپورٹ ہوئی ہے. اگر پچھلے فسکل ایئر کو دیکھا جائے تو 35% گروتھ اوور آل بھی تھی اور 35% گروتھ جو ہے وہ ہمارے پرٹیکولر سیکٹر میں بھی تھی. اور جو تقریباً کوئی $32 بلین کی جو ایکسپورٹ ہوئی ہے ٹوٹل جو ہے, اس کے اندر ہم آنے والے وقتوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ بنگلہ دیش کو کمپیٹ کرنا ایک بہت بڑی چیلنج نہیں ہوگا پاکستان کے لیے جس اسپیڈ سے ہم اوپر جا رہے تھے. اور اس ٹائم پہ انفارچونیٹلی جیسے ہی ریجیم چینج ہوئی ہے, ہمارا بزنس کمیونٹی کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, ہمارے کسی ایکسپورٹر کا تعلق نہیں ہے. ہمیں تو اپنی فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ نے, جو بھی گورنمنٹ ہو اس میں جیسے ہی ریجیم چینج ہوئی ہے کون سے ایسے پیرامیٹرز آگے, کون سے ایسی مخلوقات ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ ڈپ ہونا شروع ہوگی. سب سے بڑی وجہ کہ گورنمنٹ نے آتے ساتھ بجلی مہنگائی کا نعرہ دے دیا, جس کے اوپر ہم نے بارہا گورنمنٹ کو کنونس کیا کہ خدا را آپ اس طرح کے کام نہ کریں, ہماری کاسٹنگ اوپر جائے گی, جو کسٹمر کا ٹرسٹ پاکستان پہ بلڈ اپ ہوا ہے وہ شیک ہو جائے گا اور ہمارے آرڈر جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. نو ڈاؤٹ اس سال ڈاکٹر صاحب نے یہ فیصلہ ریورس کیا آفٹر 3 ویکس, لیکن اس 3 ویک کے اندر انٹرنیشنلی جو نیوز گئی ہے اس کے اندر یہ ہوا کہ پاکستان مہنگا ہو گیا. اب اس 3 ویک کے اندر جو کسٹمر نے آرڈرز پلیس کیے ہیں اپنے ہمارے کمپیٹیٹرز کو, بنگلہ دیش کو, اگر اب بنگلہ دیش میں انہوں نے آرڈرز پلیس کر دیے ہیں تو وہ پاکستان میں ریورس تب کریں گے جب بنگلہ دیش میں کوئی اس طرح کی سچویشن ہوگی, اور وہ کنٹینیوسلی ہر مہینے ڈپ ہوتے گئے. اب سچویشن یہ ہے کہ بجلی مہنگی, انفلیشن کی وجہ سے جب کاسٹ اوپر گئی, اگلا نعرہ پاکستان سے کیا آوازیں نکلی پوری میڈیا میں, پوری نیوز میں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, پاکستان ڈیفالٹ کر دیا جائے گا, ہو جائے گا. اب اس ٹائم پہ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی امپورٹ کی ایل سی اگر ہم نے اپنی ایسیسریز کو امپورٹ کرنی ہے, ہم وہ ایل سی اوپن نہیں کر سکتے, چاہے وہ $1000 کی ہے, $2000 کی ہے, چاہے $1,00,000 کی ہے. اب اس کی اپروول کے لیے 20 سے 25 دن لگتے ہیں اسٹیٹ بینک سے. اب کسٹمر سے جب آرڈرز ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں تو ایل سی کھولنے تک کی تو ویلیو ہے نہیں, تو ہم لاکھوں ڈالر, کروڑوں ڈالرز کے آرڈر آپ کو پلیس کریں تو ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ آپ ہمیں یہ سپلائی آن ٹائم دیں گے. یہ ریالٹی ہے, یہ ریالٹی ہے بالکل. یہ ریالٹی ہے کہ میں ہم نے جو بات کی کہ خوف جو پھیل جائے گا اس سے مارکیٹ کے اندر کیا سینیریو کریٹ ہوگا. امبرائڈری سیکٹر سے عبدالغفور صاحب, رانا صاحب, آپ کی سیکٹر پہلے بڑا متاثر تھا, کاٹن انڈسٹری بنانے کے آپ نزدیک جا رہے تھے, لیکن ایس ایم ای واحد اس وقت ایک سیکٹر موجود ہے جو کہیں نہ کہیں کچھوے کی طرح رینگتا ہوا کام چلا رہا ہے. ایل ایس ایم دیکھیں تو بڑی بڑی تعداد میں بند ہو چکے ہیں, بڑے بڑے یونٹ, کوہنور ٹیکسٹائل جیسے بہت بڑے بڑے اسپننگ یونٹ جو ہیں اس میں بند پڑے ہیں, لیکن ایس ایم ای ابھی بھی رینگ رہا ہے ہلکا ہلکا. کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں سروائیو کر پائیں گے اور حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں؟ جی بلال, ہمارا جو سیکٹر ہے اس کا را مٹیریل جو ہے وہ 100% امپورٹ کا ہے. 70 سالوں میں یہ ایک سوئی تک پاکستان میں نہیں بنا سکے, جس کی وجہ سے ہمارا سیکٹر سب سے شدید ترین متاثر جو ہونے والے سیکٹر ہیں ان میں ہمارا سیکٹر ہے. اگر میں آپ کو فگر بتاؤں جو بالکل صحیح والی فگر ہے, اس میں کوئی ایسا والا معاملہ نہیں ہے, تقریباً 70 سے 80% جو ہے وہ ہمارا سیکٹر اس وقت بند ہے. اور اگر یہی صورتحال رہی, ہمارے جو وہاں پہ کنٹینر را مٹیریل کے پھنسے ہوئے ہیں اس میں ہمارے پارٹس ہیں, دھاگا ہے, باقی ساری چیزیں ہیں, اگر وہ کلیئر 10 سے 15 دن میں نہیں ہوتے تو باقی سیکٹر بھی 100% جو ہے نا وہ بند ہو جائے گا. اگر آپ امپلائمنٹ کی بات کریں تو جو ہمارا ایس ایم ایز میں سیکٹر ہے, لوم یا ہمارا سیکٹر, سب سے زیادہ امپلائمنٹ یہی سیکٹر دیتا ہے. پہلے جب یہ سیکٹر اتنا زیادہ فال نہیں تھا, آپ جتنی بھی ضروریات تھی ملک کی, وہ کپڑا یہاں چائنا وغیرہ سے امپورٹ ہوتا تھا, لیکن اب پھر میرا خیال وہی صورتحال بن جائے گی. اگر ہمارا سیکٹر بند ہوتا ہے, یہ صرف آپ کی صرف امپورٹ بچا رہا تھا, ملک کی ضروریات کو پورا کر رہا تھا, اور ایکسپورٹ بھی ہم یہاں سے جو ہے نا وہ فیبرک امبرائڈرڈ کر کے
باہر بھیج رہے تھے جس سے ایک ذرائع مبادلہ آ رہا تھا. اس لیے اب یہ ایک ایسا موقع ہے, گورنمنٹ کو یہ چاہیے اپنی غلطیوں کو دیکھے, امپورٹ بند ہے, ہمیں شفٹ ہونا چاہیے دوسری چیزوں میں. اگر وسکوس یارن نہیں آ رہا, پارٹس نہیں آ رہے, تو ان کے یونٹس یہاں پہ لگائے جائیں, وہ ٹیکنالوجی یہاں پہ شفٹ کی جائے تاکہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ والی پرابلم نہ ہو. مشکل فیصلے ہیں, کرنے پڑیں گے. ان کو یہ چاہیے کہ جتنا بھی سامان تعیش وہاں سے آ رہا ہے اس کو تو ضرور روک لیں. ان کی ایلسیاں بھی چاہے نہ کلیئر, اگلی کھلنے بھی نہ دیں, لیکن جو آپ کے لوگوں کو روزگار سیکٹر دے رہا ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, چاہے وہ ایکسپورٹ کا ہے, لوکل ہے, کوئی بھی ہے, اگر آپ اس کا را مٹیریل روکتے ہیں, اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں, تو یہاں پہ اتنی زیادہ لوگ بے روزگار ہو جائیں. ابھی آپ دیکھ لیں لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال بن گئی, یہ لوگوں کے بے روزگار ہونے کی وجہ سے ہے. بے روزگار ہونے کی وجہ سے. ناگر صاحب آپ ذرا کمپلیٹ کر دیں کہ لوکل انڈسٹری, یہ تو ایک سیکٹر تاجروں کا ہو گیا, ایک ایکسپورٹر ہو گئے, یہ ایس ایم ای ہو گئے. آپ لوگوں کا سیکٹر جو کہ لوکل انڈسٹری سے منسوب ہے اور ایکسپورٹر سے منسوب ہے, یہ کتنا حقیقت کے اندر, کیونکہ لوم انڈسٹری یہاں دوبارہ کہا جا رہا ہے لوہے کے بھاؤ بک رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل بلال بھائی, میں آپ اکثر ایک لفظ یوز کرتے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ. اب اگر اب ہم ادھر اقتصادی طور پہ تباہ ہونے جا رہے ہیں, دوستوں کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف نہیں ہے, ابھی بلی صاحب کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں میری سمجھ کے مطابق بالکل ڈیفالٹ کے قریب ہے. میں بالکل ان کی بات سے اختلاف کروں گا. بہرحال جو آجر اور جیر کا جو معاملہ ہے, جو لیول پلینگ فیلڈ کمپٹیشن کا ماحول ہے, میں چاہوں گا کہ اس کمپٹیشن کے ماحول میں گورنمنٹ کو کوئی پالیسی دینی چاہیے. مزدور بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں, بالکل انڈسٹری بند ہو رہی ہے. اگر اس پہ بیٹھ کے کوئی سمجھ بوجھ نہ کی گئی, اس کے بارے میں پالیسی نہ بنائی گئی, میرے خیال میں بہت مخدوش حالات جا رہے ہیں, اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں آپ کا یہ بہت اچھا پروگرام ہے کہ آپ نے ان سب کو دوستوں کو بٹھایا, اور اس کے بارے میں اگر گورنمنٹ بھی انیشیٹو لے تو میں کہوں گا اس کے لیے ویل ڈن ہے. اور جو گورنمنٹ ہے, بالکل میں حالانکہ ایک ریپرزینٹیو ہوں اپنی پارٹی کا, میں بالکل بلی صاحب کی بات کے ساتھ یہ ان کے ساتھ میں کروں گا, ایگری کروں گا کہ بالکل ان کو گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, اور جو ایک پالیسی دینی چاہیے ٹیکسٹائل پالیسی, اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا جا رہا. مزدور بے روزگار ہو رہا ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. اور اسٹیبلٹی, جیسے کاشف بھائی نے کہا, ملک میں جب تک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک بالکل کچھ نہیں ہو سکے گا. سب سے پہلے ان کو ملک میں اس طرح کام لانا چاہیے, اداروں کو سوچنا چاہیے, سب کو مل بیٹھ کے جو پالیسی بنانی چاہیے. بہت شکریہ. پہلے تو ہم نے یہ کرکس نکال لیا کہ اس مسئلے چل بھی رہے ہیں, حقیقتاً ہے کیا, اور یہ ناگر صاحب نے جو بات کی, ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ حکومت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کو ایسے ٹیبل کے اوپر بٹھا لیں. ٹیبل ٹاک بہترین ذریعہ ہوتا ہے. اگر آپ اپوزیشن یا دیگر جماعتوں کے ساتھ یا دیگر ممالک کے ساتھ ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسائل حل کرتے ہیں, تو ان کے مسئلے اور خاص طور پر پاکستان کی معیشت کے مسئلے بھی ٹیبل کے اوپر حل ہونے چاہیے. اور ایک مساق معیشت مسٹ ہو گیا اس ملک کے لیے, کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں ہمیں اس طرف بڑا سنجیدگی سے بڑھنا ہوگا. ایک بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں سابق صدر فیصل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز عاطف منیر نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ عاطف بھائی آپ کا وقت دینے کے لیے. آپ سے آغاز کر لیتے ہیں کہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت ملکی معاشی صورتحال کے اندر, کیونکہ آپ بہت بڑے امپورٹر خود بھی ہیں. جو امپورٹرز, کیونکہ ہمارے پاس امپورٹرز کی ایک نمائندگی کم تھی, تو بہت بڑی تعداد میں امپورٹر جو ہیں اس وقت ہٹ بھی ہو رہے ہیں, اور میرے خیال میں ابھی تو وہ ہیں جو جن کی مال پھنسا ہوا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں کوئی بھی مینٹلی پریپیئر نہیں ہے کہ وہ ایل سی اپلائی کریں یا کچھ بھی کریں. لوگ اس لائن سے ہٹتے جا رہے ہیں. تو آپ لوگ مینلی بتا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر آپ لوگوں کو نئی ایل سیز کلیئر کی جائیں گی, $1,000 لینا مشکل ہو گیا ہے, تو پھر آنے والے دنوں میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا کیا ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال, اس میں تھوڑا سا آپ کو امپورٹر کی ڈیفینیشن دے دوں. ہم کون سے امپورٹر ہیں؟ کیا ہم گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں, لگژری آئٹم امپورٹ کرتے ہیں, کاسمیٹک امپورٹ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. میں ٹیکسٹائل کے را مٹیریلز, ٹیکسٹائل کی ڈائز اینڈ کیمیکل, ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ میں یوز ہونے والا دھاگا یا پیکنگ مٹیریل ہے اس کو امپورٹ کرتا ہوں. میں اپنی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کا سپلائر ہوں, اس کی بیک بون ہوں. میں وہ والی چیزیں امپورٹ کر رہا ہوں, اور مجھے پرابلمز آ رہی ہیں. جب مجھے پرابلم آ رہی ہیں تو مجھے اپنے ایکسپورٹر کو وہ سپلائی دینے میں وہ سپلائی چین کو ٹوٹ رہی ہے, اور ان کے ایکسپورٹ کے آرڈر
इस वक्त डिले हो रहे हैं। मैं वो इम्पोर्टर हूँ डाइज एंड केमिकल या टेक्सटाइल रिलेटेड आइटम्स को इम्पोर्ट करने वाला, जो टेक्सटाइल की बैकबोन है उससे प्रॉपर उसे सहारा दे रहा है। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों को बड़ा क्लियरली डिफाइन करना होगा चैप्टर वाइज, एचएस कोड वाइज, कि कौन कौन सी चीज़ें जो इम्पोर्ट होनी है, इनकी एलसीज को स्टेट बैंक को एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि इन एलसीज को किसी सूरत इन एचएस कोड्स को ना रोका जाए। जैसे तकरीबन 6-8 माह हो गए हैं 84 और 85 चैप्टर के लिए हम रो रहे हैं, और इंडस्ट्री भी उसमें परेशान है कि उसकी मशीनरी है जो, और मशीनरी के पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट नहीं हो रहे। करोड़ों रुपए का एक एक एक्सपोर्टर का और एक एक इम्पोर्टर का जो उस मशीनरी का हुआ है वो डैमेज बन चुका है। और इसमें बिलाल एक और चीज़ बता दूं कि 5 करोड़ रुपए की जो मशीनरी है उसका एक 5 लाख रुपए का पार्ट है जिसकी वजह से वो बंद पड़ी हुई है। वो भी 5 लाख का पार्ट इस वक्त पोर्ट पे पड़ा है और वो क्लियर नहीं हो रहा। अगर वो क्लियर होगा तो वो 5 करोड़ की मशीनरी चलेगी। जब वो मशीनरी चलेगी तो मेरी इंडस्ट्री चलेगी और उस पर मेरे एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो चलने शुरू होंगे। तो गवर्नमेंट को इस वक्त ये देखना है कि जो ज़रूरी आइटम्स हैं, जो टेक्सटाइल के रॉ मटेरियल्स हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाली इंपोर्ट की चीज़ें हैं, उनकी जो इंपोर्ट है उसके लिए वो उनकी जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उनकी एलसीज को भी मैनेज करे, स्टेट बैंक डायरेक्टली इन्वॉल्व हो और कमर्शियल बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे कि ये वाले जो एचएस कोड्स हैं इनकी एलसीज को जो है जैसा है की बुनियाद पर आप फौरी तौर पर मैनेज करें, ताकि ये जो रॉ मटेरियल है ये पाकिस्तान में इंपोर्ट हो और उससे हम अपनी वैल्यूएडेड टेक्सटाइल को चला सकें। भली साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा, और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आजकल हमें नज़र आ रही है, फॉर इलेक्शन। ये हालात हमारे सामने, मेरे ख्याल में आप 6 के 6 लोग इसमें बड़े वाजे हैं कि ये सिचुएशन है, नए आके क्या करेंगे। ये सवाल मेरे ख्याल में कोई नहीं पूछ रहा। ये सवाल आजकल हर एक को, मेरे ख्याल में हम जैसे लोग तो पूछने शुरू हो गए, मेरे ख्याल में हर एक को पूछना चाहिए कि सियासतदानों से क्या करेंगे, या कोई एक जमात आ भी जाती है वो इक़्तिदार में आके क्या करेगी। इस वक्त तो कुछ भी नहीं आ पड़ा। यहाँ तो कोई नेशनल गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में इस वक्त रस्ते हमवार होने चाहिए। जो सूरत हाल नज़र आ रही है बिलाल भाई, उसके मुताबिक तो वाकई कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा तो मुनीर साहब ने भी, कि जो अगले आने वाले 3 महीनों में हमें नज़र आ रहा है, डॉलर हमारे पास है नहीं, इंपोर्ट अगर होती नहीं है जो मशीनरी की या दूसरी आइटम्स की। मैं अगर बात करूं कि खाने पीने वाली अशिया, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि वो सारी की सारी 70% तो वो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, वो भी अगर नहीं आएंगी, सोयाबीन पहले ही नहीं आ रहा, उसने चीखें निकलवा दी हैं, तो फिर ये किस तरह सारा कुछ चलेगा। मिसाके मईशत करना पड़ेगा। कोई भी हुकूमत आके जो है ना वो कोई कुछ नहीं कर सकती। मेरे भाई नागरा साहब ने पहले कहा कि हम डिफ़ॉल्ट वाकई तकरीबन कर चुके हैं, टेक्निकली डॉक्टर साहब ने भी कहा कर चुके हैं। बाजार तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि बेहतरी की कोई सूरत नज़र नहीं आती। आगे कोई भी हुकूमत, ये तब्दीलियां आती रहें जाती रहें। भाई अपने आप को देखें, पहले हमारे बिजनेसमैन को देखें, मेरी इंडस्ट्री को देखें, ये जो सारा कुछ हो रहा है, कितना क्राइम रेट बढ़ गया, आप ज़रा देखें तो फिगर तो चेक करें। मेरा बच्चा महफूज नहीं है बाहर निकलते हुए आज रोड के ऊपर, और सारा मुल्क जो है दाव पे लगा हुआ है, हमारे बॉर्डर महफूज नहीं है। डॉक्टर साहब ने स्मगलिंग का जिक्र किया, आपको मैं 10 आइटम्स ऐसी गिनवा सकता हूँ जिनके ऊपर मुकम्मल बैन है, और आए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे बाजार बड़े पड़े हैं, वहाँ पे वो तो चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए, वो तो चोरी छुपे बिकनी चाहिए। मेरे बाजार बड़े पड़े हैं, ट्रकों के ट्रक पड़े हैं। और मैं एक आइटम का नाम भी ले देता हूँ, मगज बादाम जिसे हम कहते हैं, ये बादाम की गिरी जो है वो टोटल बैन है। 1200 कुछ रुपए उसके ऊपर पर केजी, उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर वो है ड्यूटी टैक्स जो है, कस्टम है, तो वो कोई भी नहीं देता। वो ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, और उसको कोई पूछने वाला नहीं। हमारा कोई बॉर्डर जो है सेफ नहीं है, और हम जो है उस स्मगलिंग पे लगे हुए हैं। हमारा जो डॉलर है वो उस तरह स्मगल भी हो रहा है, जा भी रहा है। 25 से 27 या 28 रुपए का डॉलर रेट जो है हम भर रहे हैं। हम जा किधर रहे हैं ये किसी को सोच नहीं है। कोई मेरी इंडस्ट्री का नहीं सोच रहा, कोई मेरे बिजनेसमैन का नहीं सोच रहा, कोई मेरे मजदूर का नहीं सोच रहा। इन्होंने कल को हमारे गले पड़ना है, इन जो लोगों ने है। जब वो भूखे मरेंगे तो फिर हमारी गाड़ियां भी छीनेंगे, हमें लोगों सड़कों के ऊपर, हमारे ऊपर जो है ना
وہ جس طرح حملے ہوتے تھے نا, وہ ہم سنتے تھے کہ وہ باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے جیب میں ڈال کے پھرو, ورنہ اگر خالی جیب ہوگی تو وہ جناب آپ کو شوٹ کر دیں گے. ٹھیک, یہ کل کو حالات ہمارے بھی نہ بن جائیں, خدا رہا کوئی نہ کوئی عقل کو ناخن لینے چاہیے. آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ کوئی بھی حکومت آ جائے اس طرح نہیں سنبھلے گا, اس طرح نہیں چلے گا. کاشف صاحب, کیونکہ پروگرام کا آخری حصے کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں, میں بریک لینے کے ساتھ ہی میں ادھر چلوں گا. کاشف بھائی, آپ ذرا کنکلوژن کی طرف اگر بڑھیں تو, کیونکہ مسائل جب بھی بتاتے ہیں ہر کوئی مسائل آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے, لیکن ہمارا مقصد ہوتا ہے ساتھ اس کی سولوشن بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیں. کیا پکچر ہے, کیونکہ بھلی صاحب سے یہی سوال تھا کہ کون آئے گا, کیا کرے گا. یہاں تو مل کے بیٹھنا چاہیے, بلکہ آئینی طور پہ ہمیں ملک کو اور زیادہ پیچیدہ حالات کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں بلال, جو سولوشن کی بات آپ کر رہے ہیں, تو اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ کہ لانگ ٹرم پالیسیز ابھی تک کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. لاسٹ گورنمنٹ میں بھی ہم نے ٹیکسٹائل پالیسی کی ڈیمانڈ کی, وہ بھی بیچ میں رہ گئی. اور اس طرح کی جو اسٹیپس, ایک گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, دوسری گورنمنٹ آتی ہے, نئی پالیسیز آ جاتی ہے, نئے ریٹس آ جاتے ہیں, ہمارے انرجی اور بہت ساری چیزیں, پلس شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ایوری منتھ کے جو فگرز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. لاسٹ ایئر نومبر, اس سال نومبر کا -18% صرف اس سیکٹر کا نیگیٹو شو کر رہا ہے جو کہ 35% پلس جا رہا تھا. تو اگر یہ سچویشن رہی, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جنوری فروری مارچ میں بالکل ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں, یہ شروع ہو گیا ڈاؤن فال, اور یہ ہمیں دوبارہ سکرائز سے سٹارٹ کرنا پڑے گا, دوبارہ کسٹمر کو کنونس کرنا پڑے گا. وہ تو اس ٹائم پہ ان کا ٹرسٹ ہے وہ پراپرلی شیک ہے, وہ تو ان کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ ایسا ملک جہاں پہ را مٹیریل منگوانے کے لیے ایلسی کھل نہیں سکتی, تو ایکسپورٹ کے ہم آرڈرس کس طرح ان سے لیں گے. تو یہ میرے خیال میں ہمیں دوبارہ سکرائز سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. رف ایسٹیمیٹ لگائیں تو کتنے کے آرڈرز بیک اپ ہوئے ہم سے, ہمارے پاس نہیں آ رہے اس ٹائم پہ؟ تو فیکٹریز جو ہیں 70-80% اپنی لوگ پروڈکشن پہ چل رہی ہیں. یہ سچویشن ہے, بڑی الارمنگ فگرز ہے. رانا عبدالغفور صاحب, آپ کاٹن انڈسٹری کے حوالے سے, اپنی انڈسٹری کے حوالے سے, کاٹن انڈسٹری اور بہت سارے مراد کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کیا چیز ہے جو بچا سکتی ہے؟ اسکل لیبر اس ملک میں کم ہے, لوگ باہر جا رہے ہیں, 90,000 پروفیشنل ڈاکٹر انجینئر اس کنٹری سے جا چکے ہیں. تو پھر مستقبل میں جو یہاں سے ایک مائنڈ ڈرین ہوا ہے, برین ڈرین ہوا ہے, اس کا بیک اپ ہی ہمارے پاس نہیں ہوگا کوئی بھی. جی بلال بھائی, ایک طرف تو آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ صوبہ پنجاب یا دوسرے ہیں جس سیاسی رشوت کے طور پہ بندر بانٹ ہو رہی ہے. 120 ارب روپیہ انہوں نے MPMN کو بانٹ دیا. ہمیں نالیوں اور سڑکوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے ابھی, تو یہ فوری طور پہ ان کو معاشی ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے. 1 روپیہ بھی جو ہے وہ فالتو خرچ نہیں کرنا چاہیے. سارا انڈسٹری کو چلانے کے لیے, لوگوں کے روزگار بحال کرنے کے لیے لگائیں. لوگ زندہ رہیں گے تو آپ کو کل کو ووٹ دیں گے نا. اب یہ صورتحال ہے, یہی نہیں پتہ چل رہا. سیاسی عدم استحکام کی بات کر رہے ہیں کہ کل یہ گورنمنٹ رہنی ہے پنجاب کی, نہیں رہنی, وفاقی رہنی کہ نہیں رہنی. تو یہاں پہ لانگ ٹرم پالیسیاں کیا بننی ہیں؟ پالیسیاں تو تب ہوتی ہیں جب گورنمنٹ اسٹیبل ہو. اور میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں, میری بہت سے سیاسی حلقوں سے اور بزنس کمیونٹی سے بات ہو رہی ہے, لوگ اب یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو فوجی جو ہے نا آ کے اس ملک کو آ جائیں, ان سیاستدانوں سے ہماری جان چھڑوا دیں. ایسی صورتحال نہ پیدا ہونے دیں کہ لوگ آپ کو راستے میں آپ کے لیے سیفٹی کا, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے لیے پرابلم ہو جائے, لوگ آپ سے چیزیں چھیننا شروع ہو جائیں. یہاں پہ صومالیہ نہ بنائیں یا یہاں پہ وہ سری لنکا والے صورتحال نہ پیدا کریں. فوری طور پہ لوگوں کے روزگار کے بارے میں سوچیں. اور آدم منیر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ HS کوڈ ڈکلیئر کریں کہ ہم نے کون سی چیز آنے دینی ہے, کون سی نہیں. یہ نہیں جس طرح آپ یہ باتیں کر رہے ہیں امپورٹ بند, امپورٹ بند. امپورٹ بند کے نام پہ آپ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہمارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی آرڈر تمہیں کیا دیں, تم لوگوں کو تو ایک LC نہیں کھل سکتی. فوری طور پہ گورنمنٹ, جس طرح ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے, گورنمنٹ بزنس کمیونٹی کو ساتھ بٹھائے, چیمبر کو اپنے اعتماد میں لے, ان کو بتائے کہ یہ والی صورتحال ہے, مشکل صورتحال ہے, اس حساب سے چلے. یہ بھی ان کو مشورے دیں. یہ سارے بزنس مین ہیں, یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے, نہ ان کی کوئی پارٹی ہے. ناگر صاحب, زیادہ ضروری مساق معیشت ہے یا وزیر اعلیٰ کا اعتماد کا ووٹ لینا ہے؟ کیونکہ یہاں تو زیادہ نظر آتا ہے کہ گورنر کی عزت بچ جائے, صدر کی بچ جائے, وزیر اعظم کی بچ جائے, وزیر اعلیٰ کی بچ جائے, تقدس پامال ہو گیا, IG نے یہاں لگا دیں. لیکن کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہاں جو عام آدمی ہے یا آپ لوگ ہیں, ان کی عزتیں پھر کہاں ہیں جو اس ملک میں تاحال ابھی بھی انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایٹ دی اینڈ کنکلوژن از دیٹ کہ چارٹر آف اکانومی, اسٹیبلٹی
اگر اسٹیبلٹی ہوگی, میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں, اسٹیبلٹی, اگر اسٹیبلٹی ہوگی تو یہ سارا کچھ بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیں جیسے آتم منیر صاحب نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم امپورٹ کرتے ہی ایکسپورٹ کرنے کے لیے, تو فارن ریمیٹنسز کہاں سے آئیں گی, کہاں سے آپ کو پاس فارن ایکسچینج آئے گا, کہاں پہ آپ کے لیے تھرمامیٹر ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ سارے نادان, میں تو سینئرز بیٹھے ہیں, میں کچھ ایسی بات نہیں کہنا چاہوں گا, ورنہ میرے دماغ میں تو بہت کچھ چل رہا ہے کہ نادانوں کو بیٹھ کے سارا کچھ طے کرنا چاہیے اور ملک میں استحکام آنا چاہیے. کوئی وزارت اعلیٰ, کوئی وزیر اعظم, کوئی سارے الو کے پٹھے, ان کو عقل کرنی چاہیے کہ سارے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کریں, کوئی پالیسی دیں. ادروائز کچھ نہیں ہے. پاکستان خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے, بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. ہم تو دعا گو ہیں, اور جو ہمارے مستقبل ہمارا وابستہ ہے پاکستان کے ساتھ, تو اس کے لیے ہم بالکل ان کو وان بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کریں گے ان کی سرکردگی میں. میں اختتامی پوائنٹس ڈاکٹر صاحب سے پہلے عاطف صاحب آپ کنکلیوڈ کر دیں, کیونکہ آپ نے پہلے بات بھی کی, جو ان کی بات تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی, کیونکہ یہاں اس وقت آپس میں بیٹھ سکتے ہیں وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے, گورنرشپ بچانے کے لیے, سب کچھ, لیکن کوئی اس ملک کے لیے بیٹھنا نہیں چاہ رہا. جہاں میرے خیال میں ہمیں, میں پہلے بھی پروگرام اس پہ کر چکا ہوں کہ نیشنل گورنمنٹ کی طرف ہمیں شاید بڑھ لینا چاہیے. 5 سال یہ پاکستان بچ جائے گا تو ہم بھی رہ جائیں گے, کاروبار بھی ہو جائیں گے, سیاست بھی ہو جائے گی, لیکن یہ پاکستان کو جہاں لے کے جا رہے ہیں وہاں تو پھر ہم بھی نہیں کچھ کر پائیں گے. دیکھیں بلال, میں نے آج سے 6 ماہ پہلے جب میں پریزیڈنٹ تھا تو جو میری پریس کانفرنس تھی وہ اسی چیز پہ تھی کہ اگر آپ اپنی سیاست بچانے کے لیے چارٹرڈ آف معیشت جو ان کی ڈیموکریسی ہے اسے سائن کر سکتے ہیں, اسے میں انڈورس بھی کرتا ہوں کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد اگر کوئی ویلڈ ڈاکومنٹ ہے نا تو وہ بہت ویلڈ ڈاکومنٹ ہے, وہ بڑا اہمیت کا ڈاکومنٹ ہے. مگر اس میں یہ ہے کہ وہ آپ اپنی سیاست بچانے کے لیے وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پاکستان بچانے کے لیے چارٹر آف اکانومی سائن کرنا پڑے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ آنا پڑے, لیڈنگ 5-6 چیمبر اس میں ہوں, اکانومسٹ بیٹھیں, سیکٹریز بیٹھیں اور کچھ چیزوں ڈرا کر لیں ہم, اور 10-15 سال آپ کہ اس لائن پر چلنا ہے, اس لائن سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے, اس راہ کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. یہ 6 ماہ پہلے کہا تھا, جو آج اسحاق ڈار صاحب کو بھی اچھا لگ رہا ہے. مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اپنے پولیٹیکل کیریئر کے لیے, اپنی ذات کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. پی ڈی ایم بھی بن سکتی ہے, پی ڈی ایم ٹوٹ بھی سکتی ہے, سارے معاملات ہو سکتے ہیں. یہ اس ملک کی معیشت کے لیے, اس ملک کی انڈسٹری کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے بیٹھنے کے لیے یہ سیریس ہمیں نہیں نظر آ رہے. اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس ملک میں بھی بلال ہوگی وہاں پر اکانومی آپ کو ڈسٹرب نظر آئے گی. جہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی وہاں کی اکانومی آپ کو گروتھ کرتی نظر نہیں آئے گی. ایک غیر ذمہ دار آپ کے کسی بھی منسٹر کا یا کسی پولیٹیکل لیڈر کا بیان آپ کی اکانومی کو, آپ کے ڈالر ریٹ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے, یہ ان کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہے. اگر بزنس مین نے یہ ساری چیزیں مینج کرنی ہے تو ریاست ہمیں کہاں پہ نظر آ رہی ہے. یہ اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں, اپنے صوبوں کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں, اپنی پارٹی کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں, پاکستان کے لیے, پاکستان کے بزنس کے لیے, اور اس پاکستان میں جو کروڑوں مزدور انڈسٹری, ڈیفرنٹ انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, ان کے لیے یہ نہیں سوچ رہے. ڈاکٹر صاحب آخر پہ کہ یہ لوگ یا کوئی بھی, یہی آپ کے سامنے, تو یہ آخر پہ یہ ہے کہ جیسے عاطف صاحب نے کہا کہ کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے. اب یہ ایک پولیٹکس ہے, لیکن آپ ڈیفینیٹلی بزنس مین ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کنکلوژن کیا ہوگا کہ شاید ہم ڈیفالٹ سے نکلائیں گے, لیکن عالمی دنیا میں جو ہماری ایک پکچر بن گئی ہے اس کو کور کرتے ہوئے کتنے سال لگ جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں 2-3 چیزیں جو آپ نے ذکر کیا, جن کا نیشنل گورنمنٹ, ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ, یہ کیسے کامیاب ہوگی ذرا یہ تو بتائیں. کیونکہ یہ سوچنے کی بات ہے نا. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مریض کو یہ 4 بیماریاں ہیں, تو بس وہ ایک دوائی پڑی ہوئی ہے, وہ دوائی کسی نے دیکھی ہے, تو دوائی کسی نے ٹیسٹ کی ہے. میں آپ کو اس کا ایک مشاہدہ دیتا ہوں کہ کیا اس سے پچھلی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی, کیا اس کے اندر پریکٹیکلی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ نہیں تھی؟ کیا ہم نے ہر 6 مہینے کے بعد ایک نیا ایس اے پی ایم, نیا ٹیکنوکریٹ ایک ایس اے پی ایم کی فارم میں نہیں دیکھا؟ تو کیا انرجی سیکٹر ٹھیک ہو گیا؟
क्या वो लोग अपने अपने प्रोफेशन में वो टॉप के लोग थे? तो क्या LNG टाइम पे खरीदी गई थी? क्या एनर्जी सेक्टर के लिए कुछ हुआ? तो ये सोल्यूशन मेरे हिसाब से नहीं है। तो हम इसकी तरफ देख रहे हैं सारे, और नेशनल गवर्नमेंट का किसी को यही नहीं रहा कि नेशनल गवर्नमेंट होती क्या और नेशनल गवर्नमेंट बनेगी कैसे। नेशनल गवर्नमेंट तो हमने एक आसान सा हल सोच लिया, या टेक्नोक्रेट की हुकूमत हमने उसको कहना शुरू कर दिया। तो देखिए, इसके लिए सोल्यूशन तो बनाया जा सकता है, सोल्यूशन हो सकता है तकलीफ दे होगा, जाहिर है आप इमरजेंसी में लेटे में तो सोल्यूशन तो तकलीफ दे होगा, मगर इस सोल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हमारे पास ऐसी लीडरशिप और उसकी काबिल टीम मौजूद है जो प्रॉब्लम को नंबर 1 अंडरस्टैंड करे, अपनी पर्सनल चीजों को छोड़ के। क्या है, क्या किसी तरफ भी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी तरफ भी कोई ऐसी काबिल टीम है? क्या वो टीम ये अंडरस्टैंड कर सकती है कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? मैं तो जितने लोगों से मिलता हूँ, मुझे तो उनमें से उनको अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं, और जब तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है उनको सोल्यूशन कैसे क्लियर हो सकता है? तो क्या वो ये समझते हैं, नंबर 2 पे, क्या उसका हल वो समझते हैं कि समझ करना क्या है, और फिर इस हल को करने के लिए उनके पास एक प्लान चाहिए। इसके लिए उन्होंने लोगों को ऑन बोर्ड लेना है, इसके लिए उन्होंने बिजनेसेस को ऑन बोर्ड लेना है, इसके लिए एक मजबूत सिस्टम से उन्होंने चलाना है और फिर कई साल चलाना है। तो उन्होंने ये डर्टी वर्क उनको करना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल कॉस्ट होगी इसकी एक। तो जो क्या ये अहलियत किसी में है? मेरे हिसाब से हमारी नेशनल प्रायोरिटीज ही कोई नहीं है, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज हैं। जब तक हमारी नेशनल प्रायोरिटीज नहीं होंगी और हमारे पास काबिल लोग नहीं होंगे, ये मसला नहीं हल हो सकता। ये मसला नेशनल गवर्नमेंट से हल नहीं होगा, ये काबिल लोगों से हल होना है। उसका नाम आप जो मर्जी रख दें, अगर काबिल लोग एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक लीडर के नीचे एक काबिल टीम इसको सोल्यूशन को करने की काबिलियत रखती है, वो आप नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं उसको, आप उसको टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, आप उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, आप उसको किसी पार्टी का नाम देते हैं। अगर वो होगा तो ये होगा, नहीं तो ये सारे ग्रैंड डायलॉग्स भी कहीं काम नहीं करेंगे। यहाँ आप 10 चैम्बर्स बिठा दें, 50 बिजनेसमैन बिठा दें, हर बंदे का अपना अपना बिजनेस है, अपना अपना इंटरेस्ट है, तो बढ़ेगा काम, बड़े जहनी तौर पे इंटेलेक्चुअली बढ़ेगा काम ये है कि वो हर चीज का पार्ट समझ सके और कहां पर वो प्रॉपर पिक्चर पे फिट होता है। मैंने तो अभी तक कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जो बिग पिक्चर देख सकता हो कि पाकिस्तान की बिग पिक्चर क्या है। हर बंदा अपनी अपनी तस्वीर अपने अपने डोमेन में जिंदा है और उसी को देखता है और उसी की बात करता है। तो मुझे तो कोई सूरत हाल ऐसे, कम से कम मुझे कोई ऐसी टीम, कोई ऐसा लीडर बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा जो इस सारी चीज को, इस मुल्क को इस बाहर निकालने के काबिल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने मेरे ख्याल में जो बात की है उसमें अगर मैं थोड़ा सा कंक्लूजन तरफ चढ़ूँ प्रोग्राम के एंड पे, तो खींचातानी शायद हमारे लिए इस वक्त मेरे डॉक्टर साहब ने इस बात पे सही कहा कि इनमें से नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं भी आएंगे क्योंकि ये लोग अभी ताहाल अभी अपनी इंफरादियत के ऊपर खड़े हैं। अपने कायदीन को, कोई इमरान खान को डिफेंड कर रहा है, कोई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहा है, तो कोई आसफ अली जरदारी को डिफेंड कर रहा है। अगर इस ब्रॉडर पिक्चर से निकल के ये थोड़ा सा अंदर बैठ जाएं, जहाँ ये कॉफ़ी पी लेते हैं इकट्ठे बैठ के, खाने इकट्ठे खा लेते हैं, वहाँ ये बैठ के पर्सनली ज़ाती बातों से हटकर इस मुल्क के ऊपर बात करें, या शायद इनको अंदाज़ा नहीं है कि मुल्क किस नाजुक दौर से गुजरा है, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास वीज़े होंगे, ये टिकट कटाएंगे, बाहर चले जाएंगे, लेकिन ये आवाम जो है यहाँ बैठ के इनको मुँह तकती रह जाएगी। बहुत संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में ये सिफारिशात भी इसीलिए हैं कि हुकूमत के पल्ले भी पड़ जाएँ, उनके काम भी आ जाएँ, और मुल्क के लिए हम तो आखिर भी यही दुआ करेंगे ये अर्ज़ वतन ता क़यामत कायम रहे और इसके हालात जो हैं बेहतर हों, आम आदमी को सुख और दुख से आज़ाद ज़िंदगी और सुख के साथ जो ज़िंदगी है वो मुयसर आ सके। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।